یہ سلسلے گفتگو مولا کائنات جو راستے مولا یہ ہے اور مولا کی نظریں
ان لوگوں کے بارے میں جو امت کے فیصلے چکانے کے لیے مسند قضا پر بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے، یعنی کرسی پہ تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن اس کی اہلیت اور اس کی صلاحیت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ پھر مولانا فرماتے ہیں ان ابغض الخلائق الی اللہ رجلان رجل وکلہ اللہ الی نفسہ فہو جاعل عن قصد السبیل مشغوف بکلام بدعۃ ودواء ضلالہ۔ عجیب جملہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں میں یعنی پوری انسانیت میں، یہ مولا فرما رہا ہے، اس کی بڑے غور سے اس کو سمجھیے گا، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جن سے اللہ شدید نفرت کرتا ہے، جن سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے، جو زیادہ مغضوب ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کے غضب کا شکار ہے، وہ دو طرح کے افراد ہیں۔ کتنے طرح کے افراد ہیں؟ دو طرح کے افراد ہیں۔ رجلان، دو قسم کے افراد ہیں۔ پہلی قسم کون ہے؟ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا، جسے سمجھیا، جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا، یعنی وہ گناہ کرتے کرتے اس کا نفس اتنا غلیظ ہو گیا وہ کہ اللہ نے بھی اس کو اس کے حال میں چھوڑ دیا، اور وہ یہ سمجھنے لگا وہ کہ اللہ میرے پہ رحم و کرم کر رہا ہے، جبکہ اصلاً اس سے توفیق ہدایت سلب کر لی گئی، یعنی کوئی مطلبی واسطہ نہیں۔ بہت بری کنڈیشن ہے یہ کہ جب اللہ اپنے بندے سے اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دے۔ مولا فرماتے ہیں جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو، یعنی برائیوں کی طرف جو نفس لے کے جاتا ہے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے اپنی توفیق سلب کر لی ہے، چھین لی ہے۔ انسان کو خوف کرنا چاہیے اس وقت کا کہ جب اس کی یہ حالت ہو جائے، اس کے اعمال اتنے بد ہو جائیں، اتنے گندے ہو جائیں کہ اس سے توفیق سلب کر لی جائے، تب کنڈیشن کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ وہ حالت وہ ہوتی ہے کہ جب ہدایت اثر انداز نہیں ہوتی۔ ہر زمین میں گیہوں نہیں ہوتا، ہر زمین میں دھان نہیں ہوتا، اس کے لیے زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ قلب، وہ دل جو اس قابل نہیں ہے کہ جو ہدایت کو قبول کرے، وہ ایسے افراد کا دل ہے جہاں پر گناہ کی کثرت سے اللہ نے اس کو اس کے حوالے کر دیا ہے۔ یعنی مولا نے بولا ہے بڑی بری حالت میں ہے کہ اللہ نے اس کو اس کے حال میں چھوڑ دے اور اپنے نفس کی خواہشات میں گرفتار ہو جائے، سیدھی راہ سے ہٹ جائے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہے؟ مشغوف بکلام البدع، یہ سمجھیے گا، مشغوف بکلام البدع، بدعت کی باتوں پہ فریفتہ اور گمراہی کی تبلیغ پر نکلا ہوا۔ یعنی یہ جب ایسی حالت ہو جاتی ہے کسی کی، جب اللہ توفیق سلب کر لیتا ہے، تو اسے یہ مطلب واسطہ نہیں رہتا کہ وہ سماج کا، قوم کا، برادری کا، انسان کا، انسانیت کا اس سے کوئی سروکار نہیں رہتا۔ وہ تو اس کا سارا مقصد ان باتوں کو رائج کرنے میں ہوتا ہے جو بے سود ہے، جو بیکار ہے، یعنی صبح سے شام تک اس کی گفتگو بے مقصد، کوئی ان کا مطلب نہیں ہے، وہ فالتو کی باتوں میں لگا رہتا ہے اور اپنے مولا فرماتے رہے وہ اپنے ہوا خواہوں کے لیے بھی فتنہ ہے۔ یعنی ایسا آدمی جو گناہ کی کثرت سے اللہ نے جس کو اس کے حوالے کر دیا ہے، وہ صرف اپنے ہی لیے غلط نہیں کر رہا ہے، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص
تو اس نے مٹی کی ایک ٹکیا دی اور مٹی کی ٹکیا اتنی خوشبو اور اتنی مہک رہی تھی کہ بڑے سے بڑا دنیا کا ادھر خوشبو ہے. اس نے اس مٹی کی ٹکیا سے نہایا, بڑی خوشبو تھی. تو اس نے اسی مٹی کی ٹکیا سے پوچھا کہ تم تو مٹی کی ہو خوشبو اور یہ عطر اور یہ خوشبو تمہیں کہاں سے آئی؟ تو وہ اس نے بتایا کہ یہ میری ذاتی نہیں ہے, میں مدتوں تک ایسی جگہ پہ تھی جہاں خوشبودار علاقہ تھا, جہاں درخت ایسے تھے, پھول پودے ایسے تھے کہ جہاں سے خوشبو آتی تھی. ان درختوں کی خوشبو کا اثر میرے اندر آ گیا ہے. آپ محسوس کر رہے ہیں میرا ذاتی نہیں, ان کا اثر میرے اندر آ گیا ہے. یعنی اگر صحبت اچھی رہے گی تو یقیناً انسان پر اس کا اثر پڑے گا. اسی لیے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے. غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو یقیناً ذہن اس طرف مائل ہوگا, پھر دوسری طرف مائل ہو جائے گی. تو یہ مولانا علی خطبہ نمبر 17 اس میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اور ایسا شخص جو اپنے ساتھیوں کے لیے فتنہ ہے, ان کے لیے بھی آفت ہے, ان کے لیے بھی مصیبت ہے, اور کہتے ہیں کہ وہ سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشتہ ہے. جب اس کے سامنے بات کی جاتی ہے کہ فلاں لوگ اس ہدایت پہ تھے, ایسے تھے, ویسے تھے, تو اسے وہ پسند بھی نہیں کرتا. کہتا وہ بیوقوف لوگ تھے, وہ ان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں. لیکن جب نیک لوگوں کے قصے اسے سنائے جاتے ہیں تو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیے مولا فرماتے ہیں کہ مضل لمن اقتدى به في حیاته وبعد وفاته اعمال و خطایا غیرہ. یہ مولا فرماتے ہیں, کہتے ہیں یہ شخص گمراہ کنندہ ہر اس شخص کے لیے جو اس کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد اس کی ابتدا کرے, پیروی کرے. یعنی جو گمراہ کرنے والا ہے وہ خود تو گمراہ ہے ہی ہے, ساتھ میں جو اس کے فالوورز ہیں, جو اس کی اتباع کرتے ہیں, جو اس کا کہنا مانتے ہیں, جو اس کی پیروی کرتے ہیں, ان کے گناہ کا بھی بوجھ یہ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی خود اپنا جو کچھ ہے اس کے پاس ہے ہی, باقی جن جن کو یہ گمراہ کر رہا ہے ان کی گمراہی کا بوجھ بھی یہ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہے. یعنی آپ یقین مانیے انسان سے اپنے گناہ نہیں سمجھتے, وہ دوسرے کا بوجھ کیسے اٹھائے گا, کیسے اٹھائے گا. لہٰذا کسی کو گناہ کی طرف رغبت نہ دیجیے, کسی کو گناہ کی طرف اگر کوئی بڑھ رہا ہے تو اسے کوشش کریے کہ اس سے وہ باز آ جائے. تو یہ کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ دوسروں کی خطاؤں کو اٹھانے والا ہے, خود بھی گمراہ ہے دوسروں کی. تو پہلا شخص کون ہے؟ لیکن مولا نے کیا فرمایا تھا کہ 2 قسم کے افراد ہیں جن سے اللہ شدید نفرت کرتا ہے. پہلے کون سے؟ پہلا وہ شخص ہے کہ جو بدعت کی باتوں کو پھیلاتا ہے, جو گمراہ ہے, دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. دوسرا کون شخص ہے؟ مولا فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَمْشَى جَهْلٍ مُوضِعٍ فِي جُهَالِ الْأُمَّةِ. دوسرا وہ شخص ہے جس نے جہالتوں کو جمع کر لیا ہے. یہ میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ جہالت کی سب سے زیادہ مذمت ہمارے دین میں, اور اس دین میں بھی سب سے زیادہ جو فرقہ ہے وہ ہمارا فرقہ ہے جس نے جہالت پر سب سے زیادہ آواز اٹھائی, جہالت کے خلاف. مولا کیا فرماتے ہیں؟ دوسرا وہ شخص ہے جس نے جہالتوں کو جمع کر لیا ہے اپنے پاس. یعنی اس کے پاس علم نہیں ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے, جہالت ہے. جہالت جمع کر رہا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں علم کے نام پر جمع کیا جہالت. اچھا, امت کے جاہل افراد کی دوڑ دھوپ کرتا ہے. اور دیکھیے جاہل اگر ہم اور آپ کہتے ہیں تو آپ یقین مانیے کہ عالم کی قدر نہیں ہوتی, اس لیے کہ جاہل کو سپورٹ کرے گا, اس کا مزاج اسی سے ملے گا,
اس کا خیال اسی سے ملے گا. لہذا اگر ہمیں عالم کی حمایت کرنا ہے تو خود ہمیں صاحب علم ہونا پڑے گا. تو یہ اچھا، یہ صرف تین لوگوں کے لیے مولا فرما رہے ہیں جو قاضی بنے بیٹھے ہیں. مولا ان کے لیے کہہ رہے ہیں، بالخصوص خطاب ان کے لیے کہ وہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے. جہالتوں کو جمع کیا ہے، بیٹھے کہاں ہیں؟ فیصلہ کرنے کے لیے قضاوت پر بیٹھے ہیں. عہدہ اونچا ہے، اہل نہیں ہے، قابل نہیں ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ جہالتوں کو جمع کر لیا ہے اور کچھ جاہلوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لیا ہے. عارم فی اباشی فتنہ، یہ وہ شخص ہوتے ہیں کہ جو فتنے میں مدہوش ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر فتنہ انہوں نے دیکھا، انہیں بڑا لطف آتا ہے. فتنہ ان کے لیے اور فساد ان کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ بس ہمیں کچھ ہمارے ہاتھ بہت بڑا سرمرکاز سے 1400 برس پہلے مولا ہو گئے. یا ایسا شخص فتنے کو دیکھ کے مدہوش ہو جاتا ہے. اس سے یہ نظر ہی نہیں آتا کہ صلح اور آشتی، محبت اور پیار اس کائنات میں کوئی چیز ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پوری امت اور پوری دنیا اسی فتنے میں لگی رہے، مصروف رہے، مشغول رہے، فتنوں کی تاریکیوں میں غافل اور مدہوش پڑا رہتا ہے. امین بما فی عقد الہدنہ، کہ فتنوں کی تاریکیوں میں تیزی کے ساتھ گھستا ہے. فتنوں کی تاریکیوں میں تیزی کے ساتھ گھستا ہے. ساتھ کیا ہوگا؟ کا لڑائی ہو گئی ہے، فتنے کی آگ بھڑک رہی ہے. اب یہ بڑی اسپیڈ سے جا کے اس میں گھس جائے گا. کیوں گھس رہا ہے؟ گھسنے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ کہہ رہے مولا کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس سمجھ نہیں ہے، اس کے پاس بلندشی نہیں ہے، اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے. یہ مولا فرما رہا ہے. اس لیے وہ فتنے کو دیکھ کر اس میں گھس جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں فتنہ اور فساد میں اس طریقے سے رہو جیسے اونٹنی کا بچہ، نہ اس پہ سواری کی جا سکتی ہے، نہ اس پر کوئی سامان لادا جا سکتا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یعنی جیسا شجاع خاموش ہے. 25 برس تک میرا مولا خاموش رہا. 3 خلافتیں گزر گئی، ذوالفقار پہلو میں، تلوار پہلو میں رہی، نے نہیں اٹھایا. اس کے کمال دیکھی، اس کے باوجود بھی جو لوگوں نے غصب کیا تھا حق، انہوں نے جب پیغام اسلام مشورہ مانگا تو میرے مولا نے مشورہ بھی دیا. نہ دیتے ہیں؟ کیوں مشورہ دے رہے ہیں؟ اسلام کی بات ہے. پیغام اسلام کو بلند کرنا ہے، عظمت اسلام کو بلند کرنا ہے، اسلام کا عالم چھوٹنے نہ پائے، اسلام کی شان و شوکت کم نہ ہو جائے. اس لیے میرے مولا نے مشورے دیے. لہذا آج کی گفتگو کا یاد کی ہوتا یہ خطبہ نمبر 17 میں کچھ خلاصہ ذہن میں محفوظ ہونا چاہیے کہ جو شخص بڑے دفتر ہے جس سے اللہ شدید دفتر کرتا ہے. ایک تو وہ ہے جو گمراہ ہے، گمراہ کرتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو جہالتوں پر ڈھوئے ہوئے ہیں، جو سماج میں، معاشرے کے اندر فتنے اور فساد کو ہوا دیتے ہیں، اس میں بڑا انٹرسٹ اور بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں. اور ایسا شخص مدہوش ہوتا ہے، اسے نظر نہیں آتا کہ فلاں کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے. اس سب کارنامے کا سبب جہالت ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ دین میں سب سے عظیم عبادت اصول دین ہے. علم اس عظیم عبادت کا نام ہے کہ جس کے لیے کسی سال کی قید نہیں. لہذا ہم میں سے ہر انسان اپنے علم کو پڑھاتا ہے. اور آج کے زمانے میں علم پڑھانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. موبائل کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے انسان علم پڑھا سکتا ہے. آخری مولا طور پر مولا فرماتے مومن وہ ہے جس کے دو دن ایک جیسے رہتے ہیں.
جو بیمار ہے شفا ایمان کا علاج پروردگار کے واسطہ محمد والا محمد کا جو مشکل میں گرفتار ہیں اس کی کشائی دنیا میں جہاں کہیں بھی مولا کے چاہنے والے آباد ان کی جان مال صلی اللہ علیہ وسلم فرش میں سلام کو سرور کرنا فرش میں کفر نفاق سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اقوال معصومین کو سمجھنے کی توفیق ہے ان کی سیرت پہ زیادہ سے زیادہ